ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے جناب والا وہ ہے موضوع زراعت۔ زراعت کے ذریعے کس طرح سے ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان ایک دور میں ملک کے معروف ترین ممالک میں شامل کیا جاتا تھا جہاں پر زرعی پیداوار بہت زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نہری نظام مثالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چاہے جو ماضی میں چلے جائیں 1947 سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ نہری نظام بہت ہی مفصل نوعیت کا بنایا گیا ہے، بڑا بہترین انداز کے اندر اس کو مروج کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے جو میکنزمز لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک بالکل انٹیکٹ ہے۔ تاہم اس پہ بہتری لانے کی ضرورت ضرور ہے کیونکہ نئے علاقوں کو بھی سیراب کرنا ہمیں پڑے گا اگر ہم ایگریکلچرل ریولوشن لانا چاہتے ہیں۔ تو یعنی اس کا ایک بہت میجر کمپوننٹ جو ہے وہ آب پاشی کا یعنی اریگیشن کا ہے۔ آب پاشی کا نظام 80 کی دہائی تک پاکستان کا بہت مؤثر اور اچھا تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ سال بہ سال دہائی بہ دہائی اس نظام کے اندر بہتری لانے کے لیے اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگر آب پاشی کے پورے نظام کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو بہت ساری زمین ایسی ہے پاکستان کے اندر جس کو زرعی پیداوار کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایگریکلچرل پروڈکشن کے لیے ایفیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر ورک کرنا ضروری ہے۔ پانی کا ذخیرہ بھی بنانا پڑے گا آب پاشی کے لیے۔ ڈیموں کی تعمیر تو بھی جاری ہے، لیکن جدھر جاری ہے کیا وہاں پر ڈیموں کی اتنی ضرورت ہے یا ڈیموں اور ریزروائرز کی وہاں پر ضرورت ہے جہاں پر ابھی موجودہ طور پر زراعت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم ڈیم ایسی جگہ پر بنا دیتے ہیں جہاں پر پانی ذخیرہ تو ہو جاتا ہے تاہم ایگریکلچرل پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو شاید اس کا اثر اتنا زیادہ ہمارے ٹوٹل پروڈیوس پہ نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری زمین ایسی ہے جس کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے، جس کو یوزفل بنایا جا سکتا ہے، یا ایسی زمین ہے جہاں پر آلریڈی کاشت ہو رہی ہے لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے پر ہیکٹر ییلڈ اتنی نہیں آ رہی۔ وہاں پر ریزروائر بنانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ پانی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری جو ایگریکلچرل پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ ایریگیشن پہ فوکس نہیں کر رہی، تو ہمیں تھوڑا سا اسے ایریگیشن سینٹرک بنانا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی آپ کو میں بتا دوں، کوئی بھی نباتات ہوں، فصلیں ہوں، پھل ہوں، درخت ہوں، ایون کہ انسان ہوں، وہ ان کی بنیادی ضرورت پانی کی ہے۔ تو پانی جب آپ جگہ جگہ پہنچائیں گے اور وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہوگا، زراعت کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی بھی میں آپ کو بتا دوں صاف ستھرا اس کا ہونا ضروری ہے۔ جدید تحقیقیں بتا چکی ہے کہ پانی میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں ان اجناس میں، ان پھلوں میں ہیں، ان سبزیوں میں چلی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹر پولوشن کی وجہ سے جو ایشوز اور چیلنجز ہمارے یہاں ایگریکلچر کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے جتنے پانی کے ذخیرے ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، ہے نا، ندیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہم نے ڈیم تعمیر کیے ہیں، ان میں موجود جو پانی ہے اس کی کوالٹی بالکل بہترین ہونی چاہیے، انسانی استعمال کے لیے بھی اچھی ہو اور فصلوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، پھولوں کے لیے بھی، پیڑوں کے لیے بھی، کھیتوں کے لیے بھی، کھلیانوں کے لیے بھی، سب کے لیے اچھی ہو۔ نہیں، بات تھوڑی آپ کو عجیب لگے گی لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، اس پانی کو ہم خراب نہیں کر سکتے، یہ بڑی ویلیوبل ریسورس ہے۔ روز اس بارے میں باتیں کرنا کہ اربوں ڈالر کا پانی ہے، اربوں روپے کا پانی ہے، ارے صاحب اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا پانی ہے تو اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ضائع کرنے سے زیادہ عام یہ کہ اس کو گندا تو نہ کرو۔ اچھا، یہ مسئلہ قدرتی طور پہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ادھر بہت زیادہ ہے، ان تین ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ پانی وافر مقدار میں موجود ہے، بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں، بے قدری شروع ہو جاتی ہے پانی کی۔ کہاں پہ بے قدری ہوتی ہے؟ ہر جگہ نہیں بے قدری ہوتی، نہ کچھ ایسی جگہیں جہاں تو لوگ قطرے قطرے کے لیے تڑپتے ہیں۔ بے قدری وہاں ہوتی ہے جہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ گھر کے باہر نہر بہہ رہی تو سارا فضلہ اٹھا کے وہاں پھینک دیا، ساری گندگی اس میں ڈال دی، سارا کوڑا اس میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے بھائی، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، ویسٹ والے ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ بات۔ پہلے پانی کم رہ گیا، وہ تو بولتے ہیں بھائی کہ آپ ایک
آپ کے پاس جو انڈس بیسن ہے اٹ از ون آف دی موسٹ ونریبل واٹر ریسورسز ان دا ورلڈ. ان کا کہنا یہ ہے, ان کی تحقیق یہ بتا رہی ہے. کیونکہ دیکھو آپ اس چیز سے واقف نہیں ہوگے کیونکہ ہمیں پڑھایا کچھ اور ہی جاتا ہے. اصل میں ہم ایک ویلی ہے, ویلی, وادی ہے, وادی. غور سے سنو چنٹو, یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سائنسی بات ہے. اسی لیے اسے یا تو وادی یا گھاٹی کہا جاتا ہے اگر مقامی زبان میں سمجھو. اسی طرح انڈس ویلی سیویلائزیشن جو کہ دریاؤں کے گرد ہی جس کے شہر آباد ہوئے, اور آج بھی جتنے قدیم شہر آپ کے پاس موجود ہیں یہ اسی وادی یا اسی گھاٹی میں قائم. زیادہ آبادی بھی وہیں ہے جہاں پہ سندھو گھاٹی یا سندھ وادی موجود ہے جسے انڈس ویلی کہتے ہیں. یہ تو پتا ہوگا آپ کو کہ یہ انڈس ویلی ہے, بالکل ایسے جیسے دوسری جگہوں پر ہے. یہاں پر پہاڑی سلسلے بھی ہیں اور ان کے جو دامن ہیں ان میں دریا بہہ رہا ہے. آپ کو نہیں پتہ لگتا, یہ ٹوپوگرافیکل چیزیں ہیں. یہ آسمان پہ اڑتے پرندے کو سیٹلائٹ کے امیج کے ذریعے یا جہاز جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ اتنا وسیع نہیں ہے ہمارا ملک جتنا بتایا جاتا ہے, اتنا وسیع نہیں ہے ہمارا ملک. وسیع ہے لیکن اتنا نہیں ہے, اور ممالک کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہاں پر قدرتی طور پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے نا یہ سیلاب آتا ہے پھر پانی نہیں جاتا واپس. سوچتے ہوں گے نا یہ سیلاب آتا ہے پھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پانی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ پانی اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ قدرتی طور پہ یہ جو وادی ہے, یہ گھاٹی ہے, اس کا جو دامن ہے جسے یہ لوگ بیسن کہیں گے ہمارے ہاں, وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ سیٹلائٹ سے نقشہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ابھی سیلاب آیا تھا, سیلاب کے بعد پانی کھڑا ہو گیا, تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ہمارے ہاں ضلع ہیں جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے, کافی عرصے تک کھڑا رہتا ہے, مہینوں تک وہاں کھڑا رہتا ہے. تو جب تک قدرتی طور پر وہ یا تو ہوا میں جو ہے بھاپ بن کے نہ اڑ جائے یا پھر زمین اسے جذب نہ کر لے, تب تک وہیں کھڑا رہتا ہے. سوچتا ہوگا نا, آپ کا ذہن بھی سوچتا ہوگا ایسا کیوں ہے. میرا ذہن تو سوچتا ہے, پاکستانیوں کا ذہن بھی اس طرح, میرے ہموطنوں کا ذہن بھی اس طرح سوچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس طرح سے سوچتے نہیں ہو. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے. تو ہمیں قدرت کا ایک تحفہ بھی ہے, ساتھ میں اس قدرت کے تحفے کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اب سیلاب کا پانی آیا, غور سے سمجھنا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سیلاب کا پانی آیا, کہیں کہیں کھڑا ہو گیا, صحیح, غور سے سمجھو بھائی, جدھر جدھر کھڑا ہو گیا یہ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ قدرتی طور پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پانی جمع کیا جا سکتا ہے. کوئی سائنس ہے اس میں. اعجاز کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. یعنی بارش کا پانی آیا, ٹھیک ہے, دریا کے ذریعے سیلاب کا پانی آیا, وہ آ کر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جس جگہ اکٹھا ہو گیا اس کے معنی یہ قدرت نے وہی جگہ اس کے لیے متعین کی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یعنی پانی وہیں ذخیرہ کیا جائے گا جہاں پر قدرت نے اسے لا کر جمع کر دیا. ایگری؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سادہ سی بات کسی کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سادہ سی باتیں ہی تو ہمارے ملک کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. قدرت کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا چاہیے, یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے, یا پھر کوئی متبادل بنا لینا چاہیے. کس نے منع کیا؟ آپ تینوں آپ کے پاس صورتیں موجود ہیں. یعنی آپ اس حقیقت کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کسی نوعیت کا سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں, یا پھر اس کا متبادل نکال سکتے ہیں. یہ بہت سمپل سولوشنز ہیں ٹو ویری کمپلیکیٹڈ پرابلمز. تو اس کے بارے میں تو میں نے خیر بات کر لی. اب زراعت کے شعبے میں انقلاب کیسے آئے گا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب اور ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, دونوں معروف معیشت دان ہیں. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر محمد شہباز صاحب سے کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ, میں کہوں گا کہ معاشیات اور ماحولیات کے شعبے کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کی ریکگنیشن ہوئی ہے, اور 10 معروف ترین جو پبلیکیشنز ہیں اور پبلیکیشن کرنے والے لوگوں کے اندر اس فہرست کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ بہت نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے. ہماری طرف سے مبارکباد تسلیم کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ پھر ڈسکشن میں شروع کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں, اور بالخصوص اگر ماحولیات کے بارے میں بات کی جائے
جو پہلے آغاز میں ہم نے کی تھی اپنے ابتدائیے میں، تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس فہرست میں ہم جو ہیں وہ کافی پیچھے ہیں ماحولیات کے شعبے میں، سسٹینیبلٹی کے شعبے میں، اور اسی پر ہی ریلائنٹ ہوتا ہے پورا کا پورا ایکو سسٹم اور ایگریکلچر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر محمد شہباز صاحب۔ جی علی بھائی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے، انسان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ اپنی محنت چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محنتی بندے کا دوست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کوئی محنت کرے اور اس کا پھل نہ دیں، یہ تو بالکل ہی بات نہ ماننے والی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وہ بے شک ہے۔ تو اسی طرح میں نے بھی محنت کی اور ظاہر بات ہے آپ بھی محنت کر رہے ہیں۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی وہ کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کو جمپ بنا دیتے ہیں۔ اب جو دو فیلڈز ہیں، معاشیات، ماحولیات، ظاہر سی بات ہے معاشیات کا حصہ ہے۔ آپ اس ملک میں ماحولیات کے اوپر کیا بات کریں گے جہاں یہ کہا جائے کہ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم انڈیا کو خط لکھیں گے؟ اب بھارت کی یہ صورتحال ہے کہ پولوشن وہاں ٹاپ پہ ہے، اس کا بڑا پرانا شہر کیپٹل دلی جو ہر سال سیر فہرست ہوتا ہے پولوشن کے اندر، انہوں نے اپنے اقدامات کرنے ہیں، ہم نے اپنے اقدامات کرنے ہیں۔ یاد یہ ہے کوئی شیشے کی دیوار لگ جائے، جیسے کوئی ہالی ووڈ مووی آئی تھی تو اس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، تو چلو ادھر کی ہوا ادھر رہے، ادھر کی ہوا ادھر رہے، تو پھر تو ہم سمجھے کہ چلو خط لکھنے سے کام چل جائے گا۔ یا آپ کو ڈی سی تبدیل کر دیں اسموک کے دنوں میں اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیں اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اسکول بند کر دیں، یا چھوٹی موٹی کووڈ کے بعد جو اکنامک ایکٹیویٹی بوسٹ کر رہی تھی اس کو بند کر دیں۔ کیوں ہم اسموک کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے اسموک کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے، جو لوگ ہیں جو خاص کر 4 شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کو گلے کی بیماری، زکام، نزلہ، آنکھوں کی بیماری جو بڑی پچھلے دنوں پرامننٹ ہوئی تھی، تو کیا یہ سارا کچھ کرنے سے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی؟ جو ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ نگران ہو، چاہے وہ پروونشل ہو، چاہے فیڈرل ہو، ان کے پاس میرا نہیں خیال کوئی جامع پلان ہے کہ ہم اپنے اسموک جیسے ایشو کو کیسے کنٹرول کریں تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے۔ اور آج دیکھیں دنیا کا جو پہلے ڈیموگرافی کو کتنا چینج ہو گیا ہے، کہ بڑی کامن سی بات ہے، ملک بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ماحول، انوائرمنٹ جو اس کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ انوائرمنٹ کے اوپر کوئی کنٹرول یا اس کی کوالٹی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ معاشیات کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے اوپر بات کر پائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی جیسے آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بڑا پانی کا اوپر یہ بات ہو رہی تھی، اور میں اکثر ہم نے زراعت کو پروگرام کیے ہیں، اور جس کے اندر میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ہمارا آدھا ملک پانی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، اور آدھے ملک میں پانی جب آتا ہے تو اس کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا اس کے لیے ابھی تک کوئی سیریس اقدامات لیے ہیں؟ آپ جو ریولوشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو بات بڑی آگے کی ہے۔ ہم کم سے کم ابھی تک کوئی بھی سیکٹر، آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کا انڈسٹری ہے، آپ کا سبسڈ سیکٹر ہے، ہم ابھی تک اس کی بیسکس جو ہیں اس کو ہی نہیں سمجھ پائے، باقی ان کو ڈیولپ کرنا تو بڑی آگے کی بات ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کی طرف سے آ گیا۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، ایک اہم سوال جو کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ایگریکلچر کی بات کی جاتی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، میں نے آغاز میں بھی اس کی بات کی، کہ جو واٹر کوالٹی ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ ایمفیسس ہے، اور واٹر کوالٹی جو ہوتی ہے یعنی واٹر پولوشن کی وجہ سے اگر آپ کی پر ہیکٹر ییلڈ متاثر ہو رہی ہو تو یہ بڑا اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر واٹر پولوشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے کہ ویسٹ اور گاربیج جو ہے وہ دریاؤں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے انٹریٹڈ۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤن سٹریم اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور ایگریکلچر کے جو ریسرچرز ہیں وہ تو اب اس چیز کو کافی عرصے سے ثابت کر چکے ہیں کہ پانی کے اندر موجود جو بھی چیزیں ہوں گی وہی دراصل جو ہے نباتات میں، پودوں میں، درختوں میں، فصلوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں چلی جائے گی، اور وہی چیز پھر ہمیں پروڈیوس میں بھی ملے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر شہباز صاحب کو، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اکنامکس کا اور ریسرچ کا، تو مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ جو ان کو ایوارڈ ملا ہے وہ کتنا، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو میں حالانکہ آپ نے سوال مجھے ایگریکلچر کا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند الفاظ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے خود وہ یہ AD سائنٹیفک کی لسٹ دیکھی ہے،
اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ٹاپ 10 جو محقق ہیں ماحولیات میں اور اکنامکس میں، اس میں ڈاکٹر شہباز صاحب کا نام ہے اور باقی کوئی بھی ہمارے ساؤتھ ایشیا سے کوئی بھی نام نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے ایکسپرٹس اور اس طرح کے محققین موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو میری دوبارہ گزارش ہے آپ سے بھی اور ہمارے جو دوسرے سننے والے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے اس طرح کے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں، بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے منسلک ہیں، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی منسٹریز یا ہمارے ملک کی جو اکنامک کے جو کنسرن لوگ ہیں یا جو انوائرمنٹ سے کنسرن لوگ ہیں، وہ ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کرے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے جو ہیرے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کسی طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ تو اب میں آپ کی اجازت سے اب میں بڑھتا ہوں ماحولیات کی طرف، اور میں ڈاکٹر شہباز صاحب کی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو آپ جو کلوتھس بنا رہے ہوتے ہیں یا جو آپ جو ایک ٹی شرٹ بناتے ہیں، اس کے اندر ہنڈریڈز آف لیٹر فریش واٹر یوز ہوتا ہے جو کہ وہ فریش واٹر کنزیوم کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی بھی اور ان کی تحقیق بھی ہے، وہ یہ ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ جتنا پانی ضائع کرتا ہے اپنے انسسٹینیبل بزنس پروسیسز کی وجہ سے، وہ پانی اگر آپ بچا لیں تو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کی ییلڈ کئی گنا تک بڑھ سکتی ہے اور آپ اس کو ایگریکلچر سیکٹر کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں انہی کی ایک بک جو انرجی کے حوالے سے لکھی ہے، پاکستان کے اندر جو انرجی لیکیج ہے وہ تقریباً آپ کی 22 to 25% لینڈ لائن لاسز ہیں۔ اگر آپ اس کو کنزرو کر لیتے ہیں تو آپ کی انرجی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو علی بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے مسائل کی، ہمارے محققین نے اس کی نشاندہی کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان مسائل کو حل کرنے کی جو ول ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو جتنی بیماریاں وہ پھیل رہی ہیں، کس کو یہ نہیں پتا کہ جتنے بھی آپ کی جو مہلک بیماری ہیں جو کہ جس کے اوپر آپ کے بلین آف روپیز ہیلتھ کے بجٹ سے لگتے ہیں، وہ آپ کی بیماریاں ان بزنسز کے ویسٹ کی وجہ سے لگ رہی ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ، نہ گورنمنٹ کے عوامل نہ کوئی جو دوسرے لوگ ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ ٹائم ہے اور ہم نے کتنا گرنا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ اس سے اور مجھے تو کوئی گہرائی کی، یہ تو ایک انتہا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے، اب بھی اگر ہم اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا، اب بھی اگر ہم چیزیں درست کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کب کھڑے ہوں گے۔ تو یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ڈاکٹر محمد شہباز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ آپ خود بین الاقوامی جریدوں کے اندر آپ کے بہت سارے مقالے جو ہیں وہ پبلش بھی ہوتے ہیں۔ میں بھی بین الاقوامی پبلیکیشنز دیکھ رہا تھا تو وہاں پر میں بڑا حیران ہوا کہ ایک بڑی مستند جو ادارہ ہے بین الاقوامی، اس نے اپنے ایک پبلیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈس بیسن جو کہ پاکستان میں ہے is one of the most vulnerable water resource in the world۔ یہ میں سمرائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان یا تو سیویئر فلڈنگ یا سیویئر ڈراؤٹس کا شکار ہوگا۔ اس کی انوائرمنٹل امپلیکیشنز بھی ہیں اور اکنامک امپلیکیشنز بھی ہیں۔ آپ کے خیال سے کیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایگریکلچر میں اس چیز کو اکاؤنٹ فار نہیں کرنا چاہیے پہلے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کی کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں، ملک کے اندر موسمیات تبدیل ہو رہا ہے، ہمیں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ کیلکولیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ معاشی اس کی بات کریں انڈیکیٹر کی، میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دینا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری گاؤں بات ہو رہی تھی تو میں ان سے پوچھا بتائیے کہ چاول کی فصل جو ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے میرے اپنے ابا جی سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ذرا چاول جو ہے نا وہ ہرا ہے، تو مطلب مزید انہوں نے آگے یہ نہیں بتایا کہ شاید اس لیے کہ بچے کو نہ بتائیں کہ نقصان ہو رہا ہے تو بچہ باہر بیٹھا کہیں پریشان ہوگا۔ اور میرے دوست نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے وہ چاول کا بڑا برا حال ہے۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں جس لیے کہ بارشیں بے ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں، گندم پکتی تب بارشیں شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہماری پیداوار کم ہوتی ہے۔ اب چاول کا موسم، اس میں بھی اب کٹائی کا موسم تھا جس میں بارشیں ظاہر سی بات ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب جب کا زمین خشک نہیں ہوگی تو جو چاول کی فصل ہے وہ کیسے کاٹیں گے؟ کسانوں کے خرچے سارے اس کے اوپر ہو گئے،
وہ ان کو اپنی جیب سے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد جو پیداوار تھی, جو ایکسپیکٹڈ پیداوار تھی, وہ چاول کی فصل سے نہیں ہو پا رہی. اوپر سے یہ بارشیں, اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ چاول کی فصل آپ کی متاثر ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ آگے چونکہ آپ نے گندم بھی پیدا کرنی ہے, گندم کی بجائی کرنی ہے, اور وہ بھی سیزن آپ کا لیٹ ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ آپ جس زرعی ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہاں بارش جو ہے بے وقت ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ظاہری بات ہے بارشیں ہوتی ہیں, جیسے انڈسٹریل ویسٹ کی بات ہو رہی تھی, ٹیکسٹائل کے اندر جو پانی کنزیوم ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, یا اور جو ویسٹ ہے اس کی وجہ سے جو ماحولیات کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, اور اس ماحولیات کے اوپر اثر پڑنے کی وجہ سے جو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے یا آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر جو اثرات پڑ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کے ملک کو کیا معاشی, کیا اس کو انسانی, کیا آپ کا ماحولیاتی نقصان ہی ہو رہا ہے. اور ہمیں تو ہر پل یہ چیز سوچنی چاہیے. اب آنے والے وقت میں جیسے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اب آگے ٹریڈ اب کیسے افیکٹ ہوگی. اب یہ ہے کہ گلاسکو 26 ہوا جس کے اندر باقاعدہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو آپ کی ایکسپورٹس پروڈکٹس ہوں گی اس کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ وچ سورس آف انرجی یو ہیو یوزڈ. آیا آپ نے رینیوبل انرجی سورس یوز کیا ہے, آپ ونڈ آپ نے استعمال کیا ہے, آپ نے سولر استعمال کیا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہوگا یہ. آپ جب کوئی پروڈکٹ لے کے جائیں گے, ایکسپورٹ کریں گے اور وہ پڑھیں گے, دیکھیں گے اگر آپ نے اس کی پروڈکشن کے لیے نان رینیوبل انرجی سورس استعمال کیا تو واٹ دے ڈو, دے ول بین یور ایکسپورٹس. تو آپ دیکھیں کہ ماحول جو ہے یا ماحولیات وہ کتنا زیادہ اکنامکس کے اندر ان ہے اور کتنا زیادہ اس کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہے. اور رہی بات دوسری, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کتنا گرنا ہے, مجھے بتائیں ہر روز آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں, میں بھی اخبار پڑھتا ہوں, ہر روز ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ باہر جاتے ہیں, وہ ظاہر پر ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے وہ فوٹو سیشن بھی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, کیا یہ ماہرین جب باہر جاتے ہیں باہر سے کوئی ایک آدھا لفظ سیکھ کے واپس نہیں آتے؟ یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں یا عوام کا جو ٹیکس والا پیسہ ہے اس سے اوپر اپنے چکر پورے کرتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں ان کے ہاتھوں میں ہم نے اپنا مستقبل دیا ہوا ہے, ان کو ہمارے مستقبل کے بارے میں پل پل پڑھنا چاہیے. جب تک ہمارا بیوروکریٹ, ہمارا پولیٹیشین, ہمارا کوئی بھی ایکسپرٹ اپنے آپ کو بک کے ساتھ لنک نہیں کرے گا, میرا نہیں خیال کہ آپ بیسک لیول کے اوپر بھی رہ کے اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ سکیں گے. یہ بھی ایک نقطہ آ گیا. اب یہاں پر میں چاہوں گا شجاعت مبارک صاحب, بڑا اہم نقطہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایمفیسس ایگریکلچر پہ کیا جا رہا ہے, لیکن اب جنوری سے ایسا تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر ایگریکلچر کے شعبے میں ٹیکس لگایا جائے گا. اگر ایگریکلچر کے شعبے میں ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور بالخصوص کیا اس کی کاسٹ کنزیومر کو تو نہیں بیئر کرنی پڑے گی؟ کیونکہ اگر اس کو کاسٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا کنزیومر کے لیے تو پھر تو اس کا اکنامک بینیفٹ جو ہے وہ آف سیٹ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی دیکھیں, پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہر اچھا کام ان پلان طریقے سے کیا جاتا ہے اور وہ اپرچونٹی بن جاتی ہے کرپٹ عناصر کے لیے. جیسے لاک ڈاؤن کراچی میں لگا تو مجھے یاد ہے کہ پولیس والوں کی چاندی ہو گئی, ہر دکان سے پیسے لے رہے تھے. اسی طرح سے اگر کوئی پروسیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو اس پروسیس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چاندی ہو جاتی ہے, وہ پیسے کمانا شروع کر دیتے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایگریکلچر ٹیکس کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے لگایا جاتا ہے تو یہ سوائے غریب فارمر کے اور عام جو کسان ہیں سوائے اس کی زندگی میں اور پیچیدگیاں مشکلات لانے کے کچھ بھی نہیں کرے گا. بڑا زمیندار اس سے بچ جائے گا, اور جو آپ کا عام زمیندار ہے اس کی زندگی میں نہ صرف اور مشکلات آئیں گی بلکہ اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. اس لیے ایگریکلچر ٹیکس لگانا چاہیے, لیکن ایگریکلچر ٹیکس کس طرح سے لگانا چاہیے, اس کا کیا آرٹیفیکٹ ہوگا, اس کو پہلے پلان کرنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ ابھی گورنمنٹ نہیں کر رہی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگانے سے پہلے گورنمنٹ کو پراپر منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ورنہ علی بھائی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے پہلے بھی بہت سارے شعبوں میں ٹیکس لگایا گیا لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کہ ہندوستان کی فوٹو کاپی کریں گے, کیونکہ اس سے آگے ان کی پلاننگ جاتی نہیں ہے. تو جو کچھ ہندوستان میں ہوا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا دہلی میں جس طرح سے اور گرد و نواح میں جس طرح سے احتجاج ہوا, شاید یہ اس طرح کا سسٹم لانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بگ فارمر کو, پھر وہی بات ہے, بگ فارمر کو یا کارپوریٹ فارمر کی یا کوئی کوآپریٹو کی شکل دیکھ کر شاید
کچھ کرنے کی یہ کریں، جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے ماڈل سے آگے دیکھ نہیں پاتے، اس سے آگے ان کو سمجھ بھی زیادہ نہیں آتی ہمارے ہاں لوگوں کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی بھائی، ہندوستان کا یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ہندوستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہم سے زیادہ میچور ہے. ہندوستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے. آپ ایگزیکٹلی اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو لکھ لیں اور یہ رکھ لیجئے اپنے پاس کہ اگر آپ ہندوستان کا ماڈل کاپی کریں گے تو یہ آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. وجہ یہ کہ پاکستان کے ڈائنامکس ایگریکلچر سیکٹر کے اب ڈیفرنٹ ہیں. ہندوستان کے ڈائنامکس ڈیفینیٹلی ہم بہت ساری چیزیں ہماری جنرلی ملتی ہیں، لیکن جو اسپیسیفک ڈائنامکس ہیں ان ٹرم آف کہ ہم کس حد تک ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، سیڈ کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کتنی ہے، ریسرچ کتنی ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو اگر اس ڈفرینس کو ملوث خاطر نہیں رکھا اور ایز اٹ از آپ اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے بنیادی زرعی ڈھانچے کا مطالعہ کر کے اس کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو فیکٹری گروپس ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس کے سٹرکچر کو نہیں بنایا گیا اور پھر اس کی انفورسمنٹ کہ ٹیکس اکٹھا کیسے ہوگا، کہاں سے اکٹھا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور پھر اس کی ڈیجیٹلائزیشن کہ یہ ٹیکس اگر آپ نے انہی ٹیکس اکٹھا کرنے والے اداروں کو دینا ہے تو پھر ان کے مزے ہیں. اگر پاکستان میں ٹیکس لیکیج 25% تھی تو وہ ٹیکس لیکیج بڑھ جائے گی، کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو جائے گا. تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ آپ کو پراپرلی منصوبہ بندی کے تحت اس ٹیکس کو لگانا چاہیے، ورنہ آپ ہندوستان کیا دنیا کے کسی ملک کے ٹیکس سٹرکچر کو کاپی کر لیں، یہ آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جس نے جنم لیا، تو میں چاہوں گا ڈاکٹر محمد شہباز صاحب آپ کی جانب بھی آؤں. بات یہ کہ جن ڈائنامکس کی بات کی شجاعت مبارک صاحب نے، وہ ڈائنامکس یہاں اس لیے فرق ہیں کیونکہ یہاں پہ لینڈ ریفارم ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئے، تو یہاں پر جاگیردارانہ نظام ابھی بھی رائج ہے، اور کچھ ضلع ایسے ہیں جدھر جاگیردارانہ نظام اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے، جیسے کہ اگر صوبہ پنجاب میں دیکھ لیجئے اور صوبہ سندھ کے کچھ ضلع دیکھ لیجئے، اور اسی طرح صوبہ پنجاب کے بھی کچھ ضلع دیکھ لیجئے، کے پی میں بھی چلے جائیے، بلوچستان میں بھی وہ علاقہ جو زراعت کے اندر ہے. تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر زمین کے ٹکڑے بہت بڑے بڑے ہیں، لینڈ ہولڈنگز بہت بڑی بڑی ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ جنرلی ہم ریکگنائز کرتے ہیں، وہاں پر it is very normal for anyone to have 5 acres land, 7 acres land, 9 acres land, 10 acres land. اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ ہزاروں ایکرز لینڈ جو ہے وہ ایک ہی اونر کے پاس ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو ڈائنامکس ہی فرق ہیں، تو ان کو ٹیکس کس طرح سے لگائیں گے اس طرح کی ڈائنامکس کے ساتھ؟ جی، اس میں میرے خیال میں ہوگا وہی بات جو شجاعت صاحب والی ہے کہ جو بڑا کسان ہے، یا کہہ لیں کہ جو کسان بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی راستہ اپنے لیے نکال لے گا. رہی بات پہ چھوٹے کسان جو ہیں، جن 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ہے، وہ ان کے اوپر یہ چیز ساری لاگو ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے سے ہم پھر بھی ٹیکس ریونیو جو کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جیسے بات بھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ ہمیں کمپریہنسو پلان جو بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا جو کسان ہے، وہ چاہے اس کی 2 ایکڑ ہے، چاہے 4 ایکڑ ہے، چاہے 10 ایکڑ زمین ہے یا ٹکڑے ہیں زمین کے، اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جب تک ہم اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس کسان کو ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا یا مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا، لیکن آپ چونکہ محقق ہیں اور چین میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے، چین میں بھی بہت چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، تو پھر کیا اس ماڈل کو اپنا لیا جائے کہ لارج لینڈ ہولڈنگ ول بی مور ایفیشینٹ؟ کیونکہ یہ جیسے ابھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کہ ہندوستان والا ماڈل لاگو نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کا بیسک اکنامکس کا ماڈل تو یہی کہتا ہے کہ صاحب اکنامکس آف سکیل ہے، تو یعنی جتنی بڑی لینڈ ہولڈنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ ایفیشینٹ آپریشن ہوگا، یا پاکستان میں یہ اس طرح سے لاگو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب کہ جو بڑی زمینوں والے ہیں ان کو بھی ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے، جو چھوٹی زمینوں کے ٹکڑے ہیں ان کو بھی ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بگ لینڈ ہولڈرز ہیں انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کتنا وہ انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہی ہر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرے فار ریسرچ پرپز. بڑے بڑے کسان جو ہیں وہ بھی ریسرچ کر کے اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے لینڈ کی اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں. ہم بجائے کہ ایگریکلچر کو فار لانگ ٹرم ہم لیتے اور چیزوں کو پلان کرتے، ہم نے اب دیکھیں جتنے زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو ہم بیچنا شروع کر دیا، ان کے اوپر ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی، ان کے اوپر ہم نے ہاؤس
हाउसिंग स्कीमें जो उसकी तरफ हम चले गए। अच्छा, एक नुक्ता है थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटके, लेकिन एक नुक्ता है एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटके, लेकिन आप चूंकि आज प्रोग्राम में शामिल हैं, शुजात साहब भी हैं, तो मैं आपसे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ये बड़ा अहम नुक्ता पूछना चाहूँगा। क्या आपने अपनी तहकीक में किसी मुल्क के अंदर जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड देखा है? यानी ये मखसूस एक केस होगा पाकिस्तान का जहां जीडीपी का इतना बड़ा हिडन हिस्सा वो सारा का सारा इन्वेस्टेड है रियल एस्टेट के अंदर, यानी लोग आके हैरान हो जाएं देखकर। जी, वजह ये कि हमारे पास और कोई काम नहीं है। हम कोई भी आप इसमें देखें जितने आपके लोग हैं, हर दूसरा बंदा आपको प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक नजर आएगा। ठीक है, वो रियल स्टेट जो वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आप अगर देख इसको भी सबसे सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन आप दूसरे मुल्कों के जीडीपी के अंदर जो शेयर है सेक्टरल है, जो सबसे सेक्टर है, उसमें आप देखें तो आपको वाज़ेह नजर आएगा कि उनका आईटी सेक्टर जो है वो लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। हमारा मसला ये कि हम चूंकि आईटी के अंदर भी हमने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। आल्दो कि हमने 2000 का साल उसको हमने आईटी का साल बनाया था, उस साल शायद पता नहीं 5 अरब हमारी $5 अरब की हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स थी। आप देखें आज भी आपके एक्सपोर्ट्स वही हैं। को आईटी से देखें को बड़ा बूम अप लेके आ गए। अब वैसे बहाने बनाते हैं, पेपाल यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा या स्ट्राइक वाले काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे जो फ्रीलांसर्स उनको बड़ा प्रॉब्लम पेश आ रहा है। मसला ये है कि कोई भी आप सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सबसे सेक्टर हो, उसकी जब तक बेसिक के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी सेक्टर को सर से पकड़ के आप उसको डेवलप कर लें। बड़ा अहम नुक्ता ये। अब मैं जाऊंगा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की जानिब। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बात कुछ ऐसी है कि मईशत को दरपेश हैं बहुत सारे चैलेंजेस। मैं चाहूँगा थोड़ा ओपन एंडेड गुफ्तगू अब हो जाए। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी तफसीली बात कर ली। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने स्टडी की है तो वो थोड़े से टेंजेंट पर हैं। जो हम दिखा रहे हैं लोगों को वो कुछ और हैं, जो हकीकतन मैंने देखे हैं उसमें कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ या मेरी सोर्सेज गलत हों जिनको मैंने इंटरनेट पर रेफ़र किया है या जिन पब्लिकेशंस को मैंने देखा है। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी अखबार, बैनुल-अक़वामी जरीदे, बैनुल-अक़वामी रिसाले, बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स, नंबर, स्टैट्स और साइंस जिस तरह की भी है, वो ये बता रही है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना ही स्पेकुलेशन कोई उन्होंने की है कि इम्प्रूवमेंट आएगी। ये ज़्यादातर स्पेकुलेशन हमारी अपनी जनरेटेड है। आप मुझे ये बताएं कि कोई मोतबर और न्यूट्रल बैनुल-अक़वामी इदारा हो जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो गए, तो ऑब्वियसली फिर ये कि हम उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉम्प एंड शो के साथ दिखाएंगे। आपकी नज़र से गुजरे हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम उनको हाईलाइट करें। आपके शो से पहले भी मैंने कोई 1-1.5 घंटा रिसर्च की। मैंने कहा कि देख लूं शायद कहीं ऐसी चीज मैंने अपनी नजर से ओझल ना हो गई हो, लेकिन जो दुनिया के जितने भी बड़े मोतबर जरीदे समझ लें या वेबसाइट्स हैं या मैगजीन्स हैं, मुझे कहीं पे भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के इम्प्रूव होने की कोई खबर नहीं मिली है। और अफसोस है, जाहिर है कि मुझे मेरा दिल जो है वो मैं उसकी हालत बयान नहीं कर सकता जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई एक आध जरीदा ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की माशी हालात इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। और ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है अली भाई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से लेके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सर्विस सेक्टर, ये तीनों की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इनका जो वैल्यू एडिशन है वो पिछले सालों की निस्बत इस साल मजीद कम हुई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इन सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम हुई है और आइंदा आने वाले चंद महीनों में, मैं सालों की बात नहीं करता, आइंदा आने वाले चंद महीनों में आपका बिलखुसूस इंडस्ट्रियल सेक्टर मजीद चैलेंजेस उसको होंगे। उसके कुछ बैरूनी चैलेंजेस है, कुछ बैरूनी अवामिल है, मैं उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। और पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी ये जो भी मसाइल चल रहे हैं, आगे चल के पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिलखुसूस पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, लेदर सेक्टर के लिए, फूड सेक्टर के लिए ज्यादा मसाइल होंगे। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये सेक्टर आगे चल के इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की जीडीपी पे और पाकिस्तान की प्राइसेस पे आएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा स्पेशली जनवरी फरवरी के अंदर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दोबारा बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद मार्च में रमजान आने वाला है, तो जब उसको मुसलमानियत, जो पाकिस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से जब हम अपना हिस्सा डालेंगे उस इन्फ्लेशन में, तो फिर आप सोच लीजिए कि
फरवरी के महीने में प्राइसेस का क्या लेवल होगा। तो जो चीज अब 100 रुपए की बिक रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जनवरी फरवरी में वो 150 की ना बिक रही हो। तो इसलिए मुझे तो पाकिस्तान के इंडिकेटर्स अच्छे नजर नहीं आते। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं, और ये मेरे दिल से ये चीज निकल रही है कि हाय कोई पाकिस्तान के उन लोगों को बता दे कि भाई देख लो पाकिस्तान से कितने लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। खुदा के लिए देखो तो सही, ये जो हमारे केयर टेकर वजीर आज़म बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि जाते हैं लोग तो चले जाएं। खुदा के लिए देखो कि कितने टैलेंटेड लोग, या वो लोग जो कि अपने सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से बनाया, जब वो इस लेवल पे आए कि वो पाकिस्तान को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो अब छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं। तो खुदा के लिए ये बहुत, अली भाई मैं तो खुद स्पेशली मैं एकेडमिक्स में देख रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी के अंदर से बड़े बड़े प्रोफेसर मुहक्किकीन इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और हाथों हाथ उनको लिया जा रहा है। कदर नहीं की जा रही, तो इस मुल्क में उनकी कदर नहीं की जा रही, तो वो लोग जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में ये टैलेंट का क्राइसिस पैदा हो जाएगा इस मुल्क में। पहले ही जो सिचुएशन हम उस लेवल पे खड़े हैं कि जो तबाही और बर्बादी के रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, तो जब आपका ये सारे के सारे जो लोग कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी इस मुल्क को छोड़ के जब जा रहे होंगे तो फिर क्या बनेगा। तो मेरी अली भाई, ये जो आपके हमारे अरबाबे इख्तियार हैं, मेरी उनसे दस्तबदस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पाकिस्तान के ये जरा इस तरफ तवज्जो दें कि पाकिस्तान में ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को, और क्या इकदाम लिए जा सकते हैं कि इन लोगों को रोका जाए। वरना इसी तरह से जिस बंदे को मिलती जाएगी अपॉर्चुनिटी वो छोड़ के चला जाता रहेगा वहां पर, तो वो पाकिस्तान के अंदर से ये खाली हो जाएगा ये मुल्क। और यहाँ पे वही लोग जो करप्ट और जो रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले और जिसका कोई हाथ नहीं पड़ रहा वही लोग रह जाएंगे, और इस मुल्क की बर्बादी और कोई फिर मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा जिसकी तरफ सोचने में भी डर लगता है। खैर ये तो बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपके दिल का दर्द भी इसमें छलक रहा है। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शाह, मैं देखता हूँ हमेशा के चेहरे के तासुरात उनके बदलते नहीं हैं, लेकिन इस मौजू के ऊपर तो उनके भी चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी जानिब आऊँगा, और बात यह है कि मैं किसी और मौजू पर जाने के बजाय इस मौजू पर रहते हुए आपके सामने ये नुक्ता डिस्कस करना चाहूँगा कि ऐसा इन्फ्लेशन के मुतल्लिक भी कुछ लोग आरा ज़ाहिर कर रहे हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब तो खैर इसको वाज़ेह कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी। और हमारे इंटरनल जो आपको पता है जो ज़र्री या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी शायद इसी तरफ पॉइंट कर रही है कि जी इन्फ्लेशन कम होगी। तमाम मईशतदानों ने इस मुतालिक अपनी राय का खुल के इजहार किया कि इन्फ्लेशन बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरा ये है कि इसको देखते हुए ये मुल्क के अंदर अजीब किस्म का पैराडॉक्स क्रिएट हो गया है कि इंटरेस्ट रेट अपनी जगह, यानी जिसे आप कहें कि पॉलिसी रेट अपनी जगह कायम है, ताहम जो PIB पे रेट्स हैं उनके मुतालिक कयास जो की जा रही है वो फ़र्क है। तो ये तो पैराडॉक्स क्रिएट हो गया ना, एक ही मईशत के अंदर पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिटेन किया गया रेट को, और लोग जो हैं वो उसके मुतालिक क्या साराई करना शुरू हो गए, कम हो रहा है। आपका दिल क्या कहता है और आप क्या सोचते हैं? देखिए बात ये है कि मुआशियत के अंदर जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो उस इम्प्रूवमेंट के जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर भी असर आना चाहिए। या मैं इसको थोड़ा सा यूं कह सकता हूं आसान जुबान में, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी आप बात कर रहे थे, कि आप ये देखें कि अगर आपके जो मुआशी इशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं और उनकी बेहतरी की वजह से लोग जो है उनकी जिंदगियां आसान हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, मुल्क के अंदर जो है अब वो पहले की निस्बत अच्छा माहौल मिल रहा है। मुआशी माहौल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो आपके जो मुआशी इशारिये हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, और वो इंप्रूवमेंट उसके असरात आम लोगों तक, आम लोगों की जिंदगी तक नहीं पड़ रहे, तो फिर मैं तो नहीं कहूंगा कि ग्रोथ जो है उसकी वजह से आम इंसान की जिंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है या उसके ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है। बात यह है कि आप ये 100 दफा कहें कि हम 2022 और 2023 का जो कंपैरिजन मुआशी इशारियों करें और उसमें इन्फ्लेशन जो 38% है, ये चीज मैं आज से 1.5 साल पहले कह चुका था कि भाई
انفلیشن جو ہے پاکستان میں 40% سے اوپر ہو گیا ہے, صرف ہمارے اندر اخلاقی جرت نہیں آ رہی کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں. اور میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بات واضح کرتا ہوں, آج بھی پاکستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ 55% سے اوپر ہے, ڈبل 5% کی بات کر رہا ہوں, اور میں اس بات کو اون کر رہا ہوں. اب آپ جتنا مرضی کہیں جو 38% یا 40% ہے, جو ریالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی, ڈالر 30 سے 40 سے 50 روپے نیچے آیا, جس سپیڈ کے ساتھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا, جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, کیا اس سپیڈ سے مہنگائی پاکستان میں کنٹرول ہوئی؟ آل تو ہم نے چھاپے مارے, ہم نے کہا جی ٹرانسپورٹیشن جو ہے انہوں نے 15% کرایے میں کمی کر دی. میں نے بھی اپنے کچھ ویلاگ کے اندر ذکر کیا کہ سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی ہوئی, سریے کی قیمتوں میں کمی ہوئی, اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں. لیکن دیکھنا یہ کہ اس کے جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں عام لوگوں کے لیے, ان کی قیمتوں میں کتنی کمی ہوئی. تو میرا تو نہیں خیال ہے کوئی ایسا کہ فرق پڑا, اور میں ایگری کرتا ہوں شجاع صاحب کی اس بات سے, کیونکہ مجھے اپنا جو گورننس ہے, اس کا جو کنٹرول ہے, اس کا مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری جو مسلمانیت ہے وہ رمضان شریف کے اندر کتنی زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو جتنے اس سے پیچھے رمضان شریف گزرے ہیں, اسے میں تو مجھے نہیں یاد پڑا, اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ کسی بھی رمضان شریف کے اندر گورنمنٹ نے رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے کچھ میز لی ہوں, اور ان میز کی وجہ سے رمضان شریف کے اندر مہنگائی کم ہوئی ہو. اور اب تو ملکی حالات بلکہ پورے گلوبل کے حالات اس طرح کے ہیں, اور میں یہ بڑے حد تک واضح کر چکا ہوں ڈیفرنٹ پروگرام تو آپ کے ساتھ ہی کر کے, کہ 2025 کا جو مارچ ہے اس سے پہلے کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, میرا دل نہیں مانتا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان گلوبلی لنک ہے پورے ورلڈ کے ساتھ. تو جب آپ دیکھیں ابھی آج کی خبر ہے کہ غزہ میں جنگ کی وجہ سے ہماری جو 70 ارب کی سرمایہ کاری تھی وہ اس کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے سپلائی چین کو افیکٹ کیا رشیا اور یوکرین کی وار نے. اب اوورال پورے ملک پوری دنیا کے اندر جو کرائسس چل رہا ہے, تو ظاہر سی بات آپ بھی لنک ہے, اور اس کرائسس کے آپ کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے. 2025 مارچ کے بعد میرا خیال ہے کہ چیزیں جو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی گلوبل لیول پہ. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے اس گلوبل لیول کے اوپر جو ریکوری ہوگی اس سے ہم اپنی اکانومی کو اور وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں اس کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ گفتگو آپ کے ساتھ مزید جاری رہتی, لیکن کیا کروں, ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے. شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین بھی ویٹ فے میسیج آن فیس بک علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.